خصوصاً نصارہ کے اعتراضات اور شبہات کا جواب ہے۔ کچھ شبہات ان کے توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھے اور کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق تھے۔ شروع میں قرآن کی صداقت کو بیان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اور کون اللہ تعالیٰ؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس نے رحم میں تمہاری صورتیں بنائیں۔ کیسی بنائیں؟ کیف یشاء، جیسے میرے رب نے چاہا ویسے بنا دیا۔ اس کے بعد مشہور ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، قرآن نے کہا روح اللہ، اللہ کا روح ہے، تو بات تو پھر ہماری صحیح نکلی نا، ہم بھی ابن اللہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا روح کہہ دیا تو بات تو قریب قریب ہے، اللہ کا کلمہ بھی کہہ دیا۔ اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ اس کا کف قبیلہ ہی کوئی نہیں، کنبہ خاندان ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، کتنی واضح آیات ہیں۔ اور ایک طرف ہے متشابہات، مثلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اب کلمے سے مراد کلمہ کن بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو خواہ مخواہ تم نے بیٹا ہی مانا کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے، تو روح سے مراد وہ روح ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کے بطن میں پھونکوائی، تو ضروری کہ اللہ کا بیٹا ہی مراد لینا ہے۔ تو واضح آیات کو چھوڑ کر متشابہات کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہوتا ہے، علم مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان سب پر رکھتے ہیں اور ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے، اور اہل کتاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ اگر آپ کی غلامی میں آ گئے تو یہ ہماری جو بڑائی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر اور بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والوں سے کہ تم کافروں کے ساتھ دلی تعلق اور دوستی نہ رکھو، معاملات کرنا اور بات ہے، دلی محبت اور تعلق صرف ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے۔ مومن کبھی کافروں کو اپنا جگری یار نہیں بنا سکتا۔ ہاں الا ان تتقوا منہم تقا، مجبوریاں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی خطرہ ہو تو ٹھیک ہے، مجبوری کے طور پہ دعا سلام وہ الگ چیز ہے، دلی تعلق ہوگا تو ایمان والوں سے ہی ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور وہ راستہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، میرے نبی کی غلامی میں آؤ میں اللہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرا شبہ اور اس کا جواب ہے، وہ جی حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں،
ہم ان کو کیوں نہ پکاریں؟ یہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے جناب بہت قریبی ہیں۔ اللہ نے جواب دیا اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں سارے، یہ تو سب میرے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ جواب دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اسی طرح ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، وہ چنے ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذریتم بعضھا من بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، رب کی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے جی، تم کہتے ہو بی بی مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے شریک ہیں، اور تمہیں اصل واقعہ سنائیں کہ جب بی بی مریم پیدا بھی ابھی نہیں ہوئی تھی تو ان کی والدہ کس طرح رب کے سامنے دعائیں کر رہی تھی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ جب عمران کی بیوی، جب عمران فوت ہو گئے تو عمران کی بیوی دعا کر رہی تھی، ابھی وہ مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی والدہ امید سے ہوئیں اور انہیں امید ہوئی کہ بچہ بچی ہونے والا ہے، تو انہوں نے نظر مانی اور دعا کی اور کہنے لگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے، تو اس کو قبول فرما، یہ جب پیدا ہوگا تیری عبادت کرے گا، تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کرے گا میرا بچہ، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ رب کہتا ہے جس کی پیدائش سے پہلے میرے نام کی منتیں مانی گئی ہوں، جس کی پیدائش سے پہلے میرے سامنے فریادیں کی گئی ہوں، وہ پیدا ہونے کے بعد میرے شریک کیسے بن گئے؟ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی عیسائیوں؟ پیدا ہونے کے بعد وہ میری شریک کیسے بن گئی؟ پیدائش سے پہلے مجھ سے دعائیں کی جا رہی تھی، تو پیدائش کے بعد رب کے شریک نہیں بن سکتے۔ ہمارے ہاں پنجاب کے علاقے میں جماعت والے ساتھی گئے تو مسجد میں ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے، تو اکثر علماء مسجد میں جو ہوتے ہیں خاص کر دیہاتوں میں، وہ بیچارے اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، بس چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، موٹے موٹے چار مسئلے یاد ہوتے ہیں، تو مسجد میں امام لگ جاتے ہیں، ترجمہ تو قرآن کا آتا کوئی نہیں ہے، تو مختلف دعائیں قرآن میں ہیں نا، تو وہ یاد انہوں نے کی ہوئی تھی اور نماز کے بعد مانگتے تھے اونچی اونچی، اور لوگ آمین کہتے تھے۔ انہی میں سے ایک مولوی صاحب یہ والی دعا مانگ رہے تھے جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی ہے، نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نا، یہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، قبول فرما لے۔ مقتدی کہہ رہے تھے آمین آمین، یا اللہ استادی عمل قبول فرما لے۔ جماعت والے ساتھی تھوڑا سا انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب ہو، اللہ دے بندے ہو، یہ کی مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تو؟ انہوں نے کہا تو قرآن میں دعا ہے، اور دعا تو اللہ نے ولیو قرآن ہے، لیکن مردہ واسطے نہیں نا، عورتہ واسطے، تھوڑا بہت سمجھنا بھی چاہیے۔ خیر، مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، والدہ نے منت کیا مانی تھی کہ یا اللہ جو بیٹا ہے نا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ جب پیدا ہوا تو بجائے بیٹا کہ کیا تھی جی؟ وہ صحیح لو جی، گڑبڑ کر رہا، پھر بند ہو جانا درمیان، سارا موشن توڑ دینا، سائیں گے تو بعد جگہ سی کون۔ چودھری صاحب نے مہمان آیا نا، انہیں ڈرائیور نو گڈی دیتی بھی اس نو سٹاپ تک چھوڑ کے آ، وہ ڈرائیور تھوڑا آگے تک لے گیا، اس جا کے گڈی سائڈ سے لائی، اس سے آخر کیوں ہویا؟ کہ جی گڈی دا موشن تروٹ گیا۔ کہ تروٹ گیا؟ سکا یہ نواں موشن کتنے نہ پہنا، بیچارہ سادہ بندہ ہی، اس کا شاید کوئی پرزہ تروٹ گیا، اس کا جی 5000 نہ پہنا، اس کا اس طرح کر چودھری صاحب کو بڑا لا دو نہیں سوکھا اسی کام، بڑا لا دو سامنے، بڑا مائک لا دو شکل، اس کا اس طرح کر 5000 میرے کو لے لے۔ چودھری صاحب کو پیسے نہ لے، واقعی مہمان آیا تو موشن ہی تروڑ کے لگا گیا، اس کا جی کوئی گل نہیں، دو 5000 روپے، تو میں تو ہوں موشن سے تروٹ چاہے نمک کتنے نہ پہنا؟ 5000۔ تو بہرحال مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں
تو مریم علیہ السلام کی والدہ کیا کہنے لگی؟ یا اللہ میں نے تو منت یہ مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ پیدا ہو گئی ہے بیٹی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکے لڑکیوں کی طرح تو نہیں ہوتے، یعنی اگر لڑکا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا، تیرے گھر کی خدمت کرتا، اور پھر جناب وہاں خدمت میں مامور رہتا۔ یا اللہ یہ تو بچی ہے، اب بھلا بچی تو اس طرح نہیں خدمت کر سکتی جس طرح لڑکے کر سکتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے جی؟ مریم۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ معلوم ہوا والدین کو بچوں کے نام بھی اچھے تجویز کرنے چاہیے۔ بعض لوگ نا انٹرنیٹ سے ہی سرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا معنی بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیا نام رکھا ہے بچی کا؟ کہتے ہیں جی عاقرہ۔ عاقرہ، عاقرہ کہتے ہیں بانجھ عورت کو۔ قرآن سے نکالا ہے، وہ قرآن سے نکالا تو ہے لیکن بانجھ عورت ہے نا۔ کیا نام رکھا ہے جی بچی کا؟ جی فاقرہ۔ فاقرہ کا معنی کمر توڑ دینے والی، ستیہ ناس کر دینے والی، جنگا چوڑ کے نام رکھا نے۔ تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مریم کا معنی عابدہ، رب کی عبادت کرنے والی، میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ یا اللہ اب یہ ہے تو بچی، رب کہتا ہے لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ہے تو بچی لیکن اس کی شان کو کئی بچے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اچھا اب جناب بچی کے والد عمران جو بیت المقدس کے امام تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب بچی کی پرورش کون کرے؟ ہر مقتدی کہے ہم پرورش کریں گے، ساڑھے استادہ دی بیٹی ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب اتنا اختلاف ہوا کہ ہر ایک کی خواہش کہ میں کروں، میں پرورش کروں، میں پرورش کروں، کیونکہ وہ ترامڑی والے تھوڑے ہی تھے، وہ تو بیت المقدس کے مقتدی تھے نا جی۔ ہر ایک کی خواہش ہم کریں جی، ہم کریں۔ پھر جناب قرآن اندازی ہوئی، قرآن نکلا زکریہ علیہ السلام کے نام کا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، مریم کی کفالت کس نے کی؟ بولو۔ اب زکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ بھی تھی، اور زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور زکریہ علیہ السلام حضرت عمران کے بعد بیت المقدس کے امام بھی تھے، یہ ساری نسبتیں حاصل ہو گئیں۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہیں پر ایک کمرہ خاص بی بی مریم کے لیے بنا دیا کہ وہاں عبادت کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا، حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے کمرے میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا کہ پھل پڑے ہیں، اور پھل بھی وہ پڑے ہیں جو ابھی مارکیٹ میں بھی کوئی نہیں، جن کا ابھی موسم بھی کوئی نہیں ہے، بے موسم پھل حضرت بی بی مریم کے کمرے میں پڑے ہیں۔ سنیے ذرا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حجرے میں زکریہ داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، وہ رزق دیکھا کہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قالا، کہنے لگے یا مریم، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم نے کہا یہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب رب رزق دینے پر آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک، اسی جگہ دروازے میں حضرت زکریہ کھڑے ہیں، مریم سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اسی جگہ کھڑے کھڑے زکریہ نے رب کو پکارا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ بند کمرے میں اگر مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ رب کہتے ہیں کتنے نادان ہو جو اولاد کے لیے میرے آگے سوال کرتے ہو، ان کو میرا شریک بناتے ہو۔ یہ اصل بات تو عیسائیوں کو سمجھائی جا رہی ہے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، ادھر سے زکریہ پھر حجرے اپنے میں چلے گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر میرے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا یا زکریہ، اے زکریہ انا نبشرک بغلام،
اسمہ یحییٰ، یحییٰ کی خوشخبری لے، میرا بیٹا ہوگا۔ کل مانگ رہے تھے اور آج حیران ہو کر پوچھتے میرا بیٹا ہوگا، کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ سورہ مریم کے الفاظ ہے، کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، اور یہاں ہے قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا یا اللہ؟ کیا مطلب؟ میں جوان ہو جاؤں گا، بیوی ٹھیک ہو جائے گی، پھر جناب دوبارہ بیٹا ہوگا؟ رب نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو بوڑھے کا بوڑھا رہے گا، بیوی بانجھ کی بانجھ رہے گی، اور رب بیٹا عطا فرما دے گا، رب بیٹا عطا فرما دے گا۔ جوانوں کے گھر میں تو رب بیٹا دیتے ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھی ضابطے توڑ کر بتاتا ہے کہ میں اس طرح بھی دے سکتا ہوں۔ اب بی بی مریم جوان ہوئی علیہ السلام، فرشتے آئے بی بی مریم کے پاس، سورہ مریم میں ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، یہاں پر جمع کا لفظ ہے الملائکہ، معلوم ہے جبرائیل کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی آئے، اگرچہ بات جبرائیل نہیں کی ہوگی، بہرحال انہوں نے کہا ہے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور رب تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ میرا بیٹا؟ میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جواب آیا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، رب جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، رب کا حکم ہے۔ یہ کلمہ کن ہے عیسائیوں، جس پر تمہیں شبہ پڑا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کن کلمہ کہا، فرمایا یہ کلمہ ہے کن فیکون، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے بھی دھوکہ لگا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہی بتایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے تھے میں پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر پرندہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ پھونک وچ اثر کوئی نہیں، سمجھ آئی نا؟ آج کل پھونکا تو بڑا رولا چل رہا ہے نا میڈیا پہ، سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ باذن اللہ، پھونک میں کچھ نہیں ہے، کس سے ہے جی؟ اچھا ایک بات اور عرض کروں، بڑی پیاری ہے، یہاں سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ معجزہ اور کرامت دونوں برحق ہیں۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب مریم علیہ السلام چاہتی تھی کہ میرا بیٹا نہ ہو، اللہ نے دے دیا، کیوں؟ کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں، کرامت رب کے اختیار میں ہوتی ہے، معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب لاٹھی پھینکی تو کیا بن گیا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، ڈر کر پیچھے بھاگے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اگر خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا معجزے اور کرامت نبیوں اور ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ لے آؤ جناب کیمرے اور میں پھر کر کے دکھاؤں گا، یہ کرامت نہیں ہے۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو بھائی چلو میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، آ رہا ہے نا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، نابینے بینا ہو رہے ہیں، برس کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن کبھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی سنٹر قائم کیا ہو لے آؤ بھائی جناب سارے اپنے مردے اور میں ٹھیک کر دیں زندہ کر دیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ کبھی کبھی، یہ تو نہیں کہ ہر مردہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنے لگ گئے، وہ کبھی کبھی اللہ دکھانے کے لیے۔ آپ خود دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، بھائی 23 سالہ نبوی دور میں روزانہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کافر کہے حضور چاند 2 ٹکڑے کر یہ دیکھو جی، نہیں، ایک دفعہ ہوا۔ پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدا روزانہ آتی تھی، ایک دفعہ آئی، وہ ایک رات دفعہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ میں آج بھی کر دیتا ہوں اور میں کل بھی کر دیتا ہوں اور میں پرسوں بھی کر دیتا ہوں، یہ روز نہیں ہوتے۔ معجزے بھی ایک آدھ دفعہ ہوتے ہیں، کرامت بھی ایک آدھ دفعہ جب رب چاہے تب ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آگے چلے جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا سوال ہے، بھائی چلو جی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ ایک سوال ہے نا عیسائیوں کا۔
عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ بڑا پیارا جواب ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ کون ہے؟ سمجھ آئی؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ رب نے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو ہو گیا۔ جو اللہ آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نجران کی عیسائی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی اسی مسئلے پر، یہ دلائل ان کے اور اللہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ جب دلائل ختم ہوئی ہے نا، ان کا جنہیں مسئلہ پھر بھی ساڑھا ہی ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے کرو، آ جاؤ پھر میدان میں، تعالو ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ پھر میدان میں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی سارے آ جاؤ، ہم بھی سارے آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آؤ میدان میں لگ پتہ جائے۔ پھر وہ ڈر گئے میدان میں نہ، مباہلہ کی آیت ہے نا، چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے ان کو بلایا، اور آج 3 رمضان مبارک ہے اور یوم وفات فاطمہ الزہرا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، آپ کی لخت جگر، جب وہ آتی تھی تو میرا نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی میرے نبی اس کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ کی چال نبی کی چال کے مشابہ تھی، فاطمہ یوں چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی چلتے ہوئے آتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کے بیٹوں کو بلایا، علی کو بلایا، اور چادر کے اندر ڈال کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ پھر میدان میں، ہم تو اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، لعنت نہیں کرنی۔ اندروں ان کو بھی یقین تھا کہ جھوٹے ہم ہی ہیں، لعنت ہم پر ہی پڑے گی۔ پھر مبالغہ نہ ہوا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کریں، چونکہ تفصیل کا تو وقت نہیں، الحمدللہ ہم نبی کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کی اولاد کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہوں، ان کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت عائشہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، حضرت عائشہ اور حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، امت کی مائیں ہیں۔ جیسے امت کی مائیں ہمارے لیے اپنی ماں محترم ہے، اس سے بڑھ کر نبی کی ازواج ہمارے لیے محترم ہے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنا دی ہے، مختصر سا خلاصہ، اس میں حضرت عائشہ کا ذکر کوئی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ دیکھو حضرت عائشہ تو نبی کے گھر میں تھی نا، فاطمہ کا گھر الگ تھا، ان کو بلا کے لے آئے کیونکہ وہ بھی گھر میں شامل ہو گئیں، ورنہ عائشہ تو گھر میں تھی۔ اب مباہلہ تو آگے ہوا کوئی نہیں ہے نا، اب مباہلہ ہوتا، وہ عیسائی تیار ہوتے، پھر میدان میں نکلتے، پھر تو حضور سب کو لے کر آتے، لیکن نکلے ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حضرت فاطمہ کی شان والی روایت کی راویہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس روایت کو روایت کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں بعد والوں کو کیا مسئلہ پڑ گیا۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں سب سے، خصوصاً نوجوانوں سے، اللہ کا واسطہ اپنی فکر کیا کرو، ان ہستیوں کو بخش دو، ان کے پیچھے صدیوں بعد باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے اصحاب ہوں یا نبی کے اہل بیت ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، یار میں کہتا ہوں ایک صحابی صرف چند لمحوں کے لیے نبی پاک کے پاس آیا، ادھر ایمان قبول کیا، پھر فوت ہو گیا، اور میں اور میرے استاد 100 سال تک رب کی عبادت کرتے رہیں، اس صحابی کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو میرے نبی کی محفل میں گیا ہے۔ اس لیے ان کا احترام کرو۔ آگے چلیے، جس ٹائم مناظرے اور مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئی ہے نا، تو پھر ان کو دعوت دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ، ضد چھوڑ دو، ضد کیا کرو؟ چھوڑ دو، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ انہوں نے آکھا جی گل ٹھیک ہے،
لیکن مسئلہ ہے کہ چونکہ اسی ابراہیم علیہ السلام نو مندے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہودیت دا آرڈر دے کے گئے ہیں، عیسائیاں کا عیسائیت دا آرڈر دے کے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ کے گئے تھے یہودی رہنا، عیسائیوں نے کہا نہیں، وہ کہہ گئے تھے عیسائی رہنا۔ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا جی، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اور بے وقوف ہو، یہ بے وقوف ہو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ معنی یہ نہیں ہے، اور بے وقوف ہو تمہیں اتنی بات بھی نہیں پتہ کہ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اور بے وقوف ہو ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، تورات اور انجیل بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اسی طرح جس طرح دو بندے بھیڑ بان، ابو بکر صدیق دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، سمجھ آئی؟ تو کوئی بندہ کو بے وقوف ہو کل کیوں کر رہے ہو؟ آدھے کہیں جناب وہ دیوبندی تھے ابو بکر صدیق، آدھے کہیں وہ کیا تھے، بریلی تھے۔ کتنے بے وقوف ہو، تورات اور انجیل بعد میں اتری ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان پر کاربند رہنے کا حکم کیسے دے گئے؟ وہ تو پہلے گزر گئے تھے۔ آپ جب ہوئی نا شرمندہ، فرمایا او میں رب تمہیں بتاؤں کون تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ یکسو ہو کر رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آگے دوسرا مسئلہ جی رسالت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ فرمایا نبی کی رسالت پر ان کے اعتراضات سننے سے پہلے ذرا نبی کی عظمت تو سن لو۔ سبحان اللہ، تھک گئے آپ ساتھی جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو سن لو۔ کون کون نبی کی عظمت سننے کے لیے تیار بیٹھا جی؟ ماشاء اللہ، سنیے ذرا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او میرے نبیو میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں حکمتیں دوں گا۔ آج وعدہ کرو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اگر تمہارے سامنے میرا عظیم الشان نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم نے پھر اس کے اوپر ایمان لا کر امتی بن جانا ہے۔ سب کا نبی ہوگا تو میرا محمد ہوگا۔ نبیوں کا بھی امام ہے، اس کے ساتھ جھگڑے ڈالتے ہو؟ جو نبیوں کا بھی امام ہے اس پر اعتراض کرتے ہو؟ جو نبیوں کا بھی پیشوا ہے اس کے اوپر تمہیں اعتراض ہے؟ اچھا اعتراض کیا ہے بیان کرو۔ ایک اعتراض تو یہ ہے جی اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں جی؟ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو منع تھا، جواب آیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ اونٹ کا گوشت ہو یا دیگر حلال کھانے ہو سب جائز تھے یعقوب علیہ السلام پر، ہاں الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، انہوں نے خود پرہیز کے طور پر اپنی ذات پر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ایک آدمی کو اگر شوگر اور چینی منع ہو جائے تو فرمایا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چینی حرام ہو گئی ہے، ہاں چینی تو نہیں حرام، چینی مولوی بادشاہ سارے مولوی احتجاج نہ کریں چینی تو کوئی حرام آ کے صحیح ہے، ضرورت ہے کسی، فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پرہیز والی چیز کیا ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے۔ دوسرا اعتراض کا بیان کرو، او جی پہلے نبیوں کا کعبہ بیت المقدس تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ جواب ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو عبادت خانہ بنایا گیا نا وہ دنیا کے مرکز مکہ میں بنایا گیا، یہ مرکزی نبی تھا، رب نے مرکزی قبلہ عطا فرما دیا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور کوئی اعتراض ہے تو وہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا احد کے میدان میں زخمی کیوں ہوئے؟ یہ بڑا اعتراض تھا۔ احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، صحابہ بھی زخمی ہوئے، کیوں ہوئے؟ اور انہوں نے کہا شکست کیوں ہوئی؟ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات سمجھائی، کہا یہ شکست کا لفظ کہنا بھی ٹھیک نہیں، دلیل یہ ہے شکست ہوتی ہے جیسے بدر میں کافروں کو ہوئی، کیسے کہ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے، اور ایسے بھاگے کہ اپنے میتوں کو بھی ادھر ہی چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہے شکست، بھاگ گئے نا۔ اور احد میں شہید ہوئے جو
ان کو میرے نبی نے دفن تک کیا۔ دفن کرنے کے بعد اگر شکست تب ہوتی نا جب یہ بھی اپنی لاشیں شہداء کی چھوڑ کر چلے جاتے اور بھاگ جاتے، پھر تو ہوتا، یہ تو دفن کر کے آئے ہیں۔ معلوم ہوا شہادت شکست نہیں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت تو مومن کی فتح ہے، شہادت کو شکست کیوں کہتے ہو؟ بہرحال ان کا یہ اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا احد کا، اور یہ آج کے سبق کی آخری بات ہے انشاءاللہ۔ احد کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ سنو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، احد میں بھی اسی رب کے نام پر نکلے تھے جس رب کے نام پر بدر میں نکلے تھے۔ بدر میں اللہ نے مدد کی تو اللہ احد میں کیوں نہ کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس احد کے میدان میں تھوڑی سے زخم اس لیے دیے، ایک تو ان سے غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، اور یہ بات ذہن میں رہے، بارہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ غلطیاں کرتے رہتے تھے، یہ مطلب بھی ذہن میں رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایک آدھ انسان ہونے کے ناطے، اور پھر اس پر بھی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا، جیسے کہ یہاں پر ہے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں 50 تیر انداز ایک جگہ کھڑے کیے، ان کا امیر بنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حکم یہ دیا جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اب مقابلہ شروع ہوا، پہلے ہی حلے میں کافر بھاگ گئے، مسلمانوں نے ان کو آگے لگا لیا۔ اب وہ جو 50 تیر انداز کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی فتح ہو گئی، چلو بھائی جگہ چھوڑو اور مال غنیمت اکٹھا کرو۔ حضرت عبداللہ نے یا ان کے دیگر چند ساتھیوں نے کہا بھی حضور نے جو کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں جانا تو رکو، انتظار کرو۔ کہا اللہ کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے وقت کہا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے وہ ان سے آپس میں اختلاف ہوا اور اس درے کو چھوڑ دیا۔ چند لوگ تو کھڑے رہے لیکن باقیوں نے چھوڑ دیا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے اس نے پلٹ کر حملہ کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر صحابہ کی لاشیں گری اور صحابہ اکرام شہید ہوئے اور لاشیں گری، اور اس ہر طرف سے جب تیر آئے تو پہاڑ کی طرف بھی چڑھے، اور قرآن کہتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ تو ڈٹ کر کھڑے رہے اور تمہیں آواز دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بدبخت نے پتھر مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں بھی جا گرے، اور اسی وقت یہ خبر بھی مشہور ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے جی؟ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ خبر جب سنی تو پہلے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، اچانک ہر طرف سے جو تیر پڑ رہے ہیں اور ہر طرف سے جو لاشیں گر رہی ہیں، اور پھر یہ خبر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس سے دل بڑے ٹوٹ گئے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ بہرحال جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور موجود ہیں پھر پلٹے، پھر وہ سنبھلے، پھر پلٹے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا اس وجہ سے ہوا کہ تم سے اگر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنے کا کہا تھا وہ جگہ نہ چھوڑتے نا تو یہ نہ ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری بات وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم رب سے شہادت جو روز مانگتے تھے تو اللہ نے تمہیں شہادت بھی تو دینی تھی نا، اللہ نے تمہیں شہادت بھی تو دینی تھی نا، تو شہادت بھی ایک درجہ ہے نا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی غلبے والی، اور احد میں اللہ نے شہادت والی فتح عطا فرمائی، تو شہادت بھی تو فتح ہے نا، اللہ نے تمہیں یہ دے دیا۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ کرام نے پھر بڑے غلطی کی ہے جی، ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ رب کہتے ہیں سنو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے غلطی تو ہوئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا نبی کے غلاموں۔ اور پھر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرا نبی تو بھی ان کو معاف کر دے۔ میرے شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، یا حکم ٹوٹا رب کا یا حکم ٹوٹا رب کے رسول کا، رب قسمیں کھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔
نبی پاک کو اللہ حکم دے رہے تو بھی معاف کر دے. جب رب بھی معاف کر رہا ہے، اللہ کا نبی بھی معاف کر رہا ہے، اور تھوڑا تو توڑا ہی کچھ نہیں ہونا. سمجھ آئی؟ آپ بھی معاف کر دینا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. جب نبی پاک کی شہادت کی خبر آئی، کئی لوگ کہہ رہے تھے چھوڑو جی اب اسلام میں کیا کرنا ہے، واپس کفر کی طرف پلٹ آؤ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے جانا تو ہے، تو کیا کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی چلیں گے تو اسلام سے پھر جاؤ؟ اللہ نے حضور کی زندگی میں یہ منظر بھی دکھا دیا کہ اگر حضور دنیا سے جائے تو کیسے ڈٹ کر تم نے اسلام پر رہنا ہے. باقی رہی شہادت والی بات، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو، وہ تو جنت میں رزق کھا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بن گئے ہیں. اور اس کے بعد کافر واپس گئے، بڑے خوش ہوئے، آج ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا، خوش ہو کے جا رہے ہیں. آگے جا کر نا پھر سوچا، شیطان نے بات ڈالی ہوگی نا، انہوں نے کہا ایسے کرو یار تھوڑا سا اور دباؤ صحابہ کرام کو، تھوڑا اور دباؤ تاکہ آئندہ میدان میں نہ آئیں. پھر کافروں کا پیغام آیا، الذین قال لهم الناس. بہت پیاری بات ہے جی، اور سبق بھی ختم ہونے والا ہے. یہ ساتھ میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ آئی؟ ورنہ باتیں تو ساری پیاری ہیں قرآن مجید میں. مولوی صاحب شعر پڑھ رہے ہیں نا قرآن سامنے پہ ہی، ایک بزرگ اٹھ کے آ کے مولوی صاحب اتنے بچوں بھی کوئی سناؤ نا، جو سامنے رکھا ہوا ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کچھ اس میں سے بھی سناؤ. مولوی اور آخا بابا جی تو نہیں پتہ، ایک گندگی دے ڈھیر تے بندہ ہاتھ مارے نا موتی نکل آندے نے. مطلب ہے کہ شعروں میں بھی اچھی باتیں نکل آتی ہیں. بابا جی نے فرمایا استاد جی گندگی دے ڈھیر تے ہاتھ او مارے جس کو موتی نہ ہوں. موتیاں دا تھیلا سامنے پہ ہے، تسی اتنے ڈھیر تے کیوں ہاتھ مارنے ہو؟ تسی اساں کھولو تھیلے ہیں سارے موتی موتی ہیں. تو قرآن کی ساری باتیں موتی موتی ہیں ماشاءاللہ. خیر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. توجہ کرنا جی، 70 صحابہ عہد میں شہید ہوئے، باقی زخمی ہیں. کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کوئی زخموں سے چورو چور ہے. ایک ایک گھر میں 4 جنازے بھی ہیں. ادھر سے پتہ چلا کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، ڈر جاؤ، وہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. سنیے قرآن کی گواہی، فزادہم ایمانا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جواب میں کہنے لگے سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں ہمیں ہمارا رب کافی ہے. تمہیں صحابہ کرام کا وہ درہ چھوڑنا تو یاد ہے، تمہیں یہ یاد نہیں ہے جو کافروں کی للکار کے بعد صحابہ زخمی حالت میں پھر میدان کی طرف گئے اور کہا، ان کو کہو آ جاؤ میدان میں، ہم پھر میدان میں آ رہے ہیں. ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، گھر میں جنازے پڑے ہیں، پھر بھی میدان کی طرف جا رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ایک زخمی بھائی اپنے زخمی بھائی کے پاس بیٹھا، اس کی پٹی کر رہا تھا، دوسرا کچھ بہتر تھا. ادھر اعلان ہوا کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا، میرے بھائی میں جا رہا ہوں میدان میں. اس کا میرا چنگا برا ہے، میں نے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا کیا کروں، اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. کہا میں تجھے روک نہیں رہا، اتنا کہتا ہوں جس طرح کندھے پہ اٹھا کر گھر لایا تھا مجھے بھی ساتھ لے چل وہاں پہ. رب کہتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے رب کا حکم مانا، اس کے رسول کا حکم مانا، من بعد ما اصابہم القرح، زخموں سے چورو چور ہو کر مانا، رب کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جہاد کے ساتھ ساتھ صدقے کا حکم بھی تھا. آیت نازل ہوئی جو کل ہم نے پڑھی تھی، کون ہے جو رب کو قرض حسنہ دے. ایک یہودی نے مذاق اڑایا، اللہ ان قرضے مانگنے لگ گیا. نعوذ باللہ، رب قرضے مانگنے لگ گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سن لی،
پکڑ کے لمبا کر دیا، ایسی پھینٹی لگائی نا، بغیرت رب کی بے ادبی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر صدیق نے ہمارے اس آدمی کو مارا ہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر مارا ہے تھپڑ اس کو؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے تھپڑ؟ سننا جواب، لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، یا رسول اللہ تلوار ہوتی اس خبیث کا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اس نے رب کی بے ادبی کی ہے، میں ساری باتیں برداشت کر سکتا ہوں، اپنے رب کی بے ادبی برداشت نہیں۔ آپ نے پوچھا تو نے گستاخی کی ہے رب کی؟ اس کا توبہ جی میں تو کوئی نہیں کی تھی۔ آج پھر ابو بکر گواہ پیش کر، کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے، میں اکیلا تھا، بندہ ہی کو نہیں، جھوٹا گواہ کہاں سے لاؤں؟ کوئی گواہ نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر گواہ نہیں ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا۔ کہا جی ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ توجہ کرنا اسلام آباد کی مسلمانوں، ابھی میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کسی اور نے سنا ہے نہیں سنا، میں تو سن رہا تھا نا، میں تو سن رہا تھا نا۔ سبحان اللہ۔ سورت کے آخر میں دعائیں ہیں جی، 5 دفعہ ربنا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ ساری کائنات تو نے بے فائدہ نہیں بنائی۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو جہنم میں ڈالے اسے ذلیل کر دیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہے تھے، ہم ایمان لے آئیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانیں۔ رب کہتا ہے جس نے 5 دفعہ مجھے رب رب کہا، فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سخت مجبوری میں بیٹھے ہو نا، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 5 دفعہ کہا کرو ربنا 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 ربنا، اے ہمارے رب تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ پھر رب کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، مجھے رب رب کر کے پکارو تو صحیح، پھر میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔